الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ ضروری ہدایات لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اوپر تھمبنیل پر بھی پڑھا ہوگا، تجوید سے کیا مراد ہے، تجوید کیوں ضروری ہے، اسی طرح قرات کسے کہتے ہیں، تو تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میرے سب نئے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القرات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو یہاں پہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے، جیسا کہ تھمبنیل پر بھی لکھا تھا میں نے کہ قرات کیوں ضروری ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن اکثر لوگ تا، تا، سین، صاد، سا، الف، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، ذال، ضا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تجوید اور قرات نماز میں کیوں ضروری ہے، اسی وجہ سے کہ اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا جیسا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم وا کی بجائے زا پڑھ دیا، نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہوتا ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ اگر نماز میں سبحان ربی العظیم ہے جہاں پہ ضوا آتا ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ ضوا ہے، اس کو اگر زا پڑھ دیا، ضوا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، جو زا ہے اس سے سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس میں اتنا فرق کرنا ہے کہ آگے والے کو صاف سمجھ لگے کہ یہ ضوا پڑھا ہے، اس نے یہ زا پڑھا ہے۔ اسی طرح اس سے نیچے لکھا ہوا ہے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی بھی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، یاد رکھیے اس طرح نماز برباد ہو جاتی ہے۔ جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہیں ہی نہیں، اس لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہیں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسروں کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ تو دیکھا اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اصل چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اگر نماز میں آپ کی قرات درست نہیں ہے اور اگر آپ کسی کی امامت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ کس کس جگہ سے لکھا ہوا لیا گیا ہے، تو یہ آپ کو باریک باریک نظر آ رہا ہوگا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی، یعنی کہ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 میں سے یہ لکھا گیا ہے، یہ جہاں سے بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس سے نیچے لکھا ہوا ہے مدرسۃ المدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کے اوپر بتایا کہ قرات کس طرح ضروری ہے، کیونکہ اگر قرات ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہے۔ ان میں مدنی منوں اور منیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز بالغان کو عموماً بعض نمازی شاہ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم
پڑ جائے۔ کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانا شروع کر دے۔ اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، یعنی جو درست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھائیں اور نہ جانے والیان ان سے سیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا شعر لکھا ہے یہاں پہ۔ تو آپ کو ضروری ہدایات کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ اصل ٹاپک تو ہمارا یہی تھا کہ قرات کیوں ضروری ہے اور تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ حروف کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا، حروف میں فرق واضح کرنا، یہ تجوید ہو گیا۔ اور قرات یہ ہے کہ اگر ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اگر ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہوگی تو قرات بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ قرات کہتے ہیں جب ہم نماز میں کچھ پڑھتے ہیں، صورتیں وغیرہ امامت کرواتے ہیں تو وہاں پہ قرات استعمال ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ سمجھ آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔